آج کل جو انڈیا چاند پہ پہنچا ہے تو مختلف لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی اس ناکامی کو یا پیچھے رہ جانے کو یا ترقی نہ کرنے کو اسلام کا سہارا لے کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بدنام سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں کہاں لکھا ہے یا اسلام میں کیا ضرورت ہے چاند پہ جانے کی یا کچھ بھی اس طرح کی باتیں۔ تو بعض لوگ اس میں انڈیا کو اس بات پر مبارکباد دے رہے ہیں، بعض لوگ اس پر جو ہے وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جس کا جو دل چاہ رہا ہے، جو جس کا میلان جس طرف ہے اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں بھائی کہ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی ترقی کی مخالفت نہیں کرتا۔ کوئی بھی ایسی ترقی جو اسلام کی مخالفت نہ کرے، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور وہ ترقی جس میں عامۃ الناس کا وہ فائدہ پہنچے اور اسلامی معیشت کو فائدہ پہنچے، اس کو اسلام فروغ دیتا ہے، اس کو کبھی بھی اسلام نے پیچھے نہیں کیا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ترقی ہو جو کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی جائے جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو صورت کے اندر بالکل اس کو اسلام اس کو کبھی بھی جو ہے وہ فروغ نہیں دے گا، اسلام اس کی مخالفت کرے گا، اس کو ناجائز ہونے کا کہے گا۔ لیکن جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، اسلامی ملک کو فائدہ ہو، اسلامی معیشت کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، اس کو اسلام کیوں منع کرے گا؟ بجلی کی ایجاد ہے، اگر یہ اسلام نے ترقی کو منع کیا تو بجلی بھی ایجاد نہ کی جائے، موم بتی بھی نہ آ جائے۔ بھائی اسلام نے تو چراغ جلا کے رہنے کو کہا ہے، کیونکہ جتنا بھی ہماری تاریخ آتی ہے، ہماری احادیث ہے، اس میں تو چراغ کا ذکر آتا ہے، بجلی کا تو ذکر ہی نہیں آتا۔ پنکھا تو تھا ہی نہیں، تو پھر پنکھا بھی بند کر دینا چاہیے۔ اے سی کیوں لگاتے ہیں؟ گاڑی کیوں چلاتے ہیں پھر؟ تو یہ ساری چیزیں تو ترقی سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اپنے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن جہاں پر اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا یا اپنی کمتری نظر آنے لگی تو اسلام کا نام لے کر اپنے آپ کو اور اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تو جی اسلام جو ہے وہ اگر چاند پہ جانے کا فائدہ ہے، جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ جی چاند پہ جانے کی وجہ سے معیشت کو ترقی ملی، چاہے اس کے اوپر خرچہ ہوا، خرچے ہونے کے بعد اب ساری دنیا انڈیا سے رابطہ کر رہی ہے اور کانٹریکٹ دے رہی ہے کہ جی ہماری سیٹلائٹس بھیجیں، ہمارے جو ہے وہ راکٹس بھیجیں، آپ جو لانچ کریں ہمارا، اور اس کے لیے بلین آف ڈالر کی جو ہے وہ چیزیں کے کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں اس کو، جس سے معیشت کے اندر ایک استحکام پیدا ہو رہا ہے، معیشت آگے بڑھ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے اور ملک کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو نظر آ رہی چیزیں، تو اسلام اس کو کیوں منع کرے گا؟ ہاں، اسلام کے مخالف اگر کوئی چیز ہوتی ہے، ہاں جی کہا جاتا ہے جی اسلام کی مخالفت میں استعمال ہو رہی ہے، اس کی ایجاد کرنے کا مقصد ہی اسلام کی مخالفت ہے، تو صورت کے اندر تو اسلام اس کو پھر فروغ نہیں دیتا۔ لیکن اس میں کیا اسلام کی مخالفت؟ اگر ہم اس بات کو شاید بھول گئے ہیں، بلکہ بھول کیا گئے، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، اور بتایا بھی گیا تو ہم نے سوچا بھی نہیں اس بات کو کہ جتنی بھی فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، فلکیات ہے، ایسٹرونومی ہے، یہ سارے مسلمان سائنسدانوں کی ایجاد ہے۔ ابراہیم الفرازی، جابر بن حیان الفارابی، اسی طرح ابن الہیثم، اسی طرح ابن سینا اور البیرونی، اور پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے سائنسدانوں کے نام ہیں جو کہ اگر ان کے بارے میں پڑھیں، ان کی جو ایجادیں ہیں کیمسٹری کے اندر، بایولوجی کے اندر، میڈیکل کے اندر، ہر جگہ میں آج بھی جابر بن حیان کی، ابن سینا کی، البیرونی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کو ترجمہ کر کے، اس کو ماڈیفائی کر کے آج بھی باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اگر وہ مسلمان کسی کام کے نہیں ہوتے تو کیوں پڑھائی جا رہی تھی؟ کہ وہ ایجادیں کسی کام کی نہیں ہوتی تو کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ تو اس لیے یہ جو اسلام کا سہارا لے کر کہا جا رہا ہے کہ جی اسلام ترقی کے خلاف ہے، تو بالکل غلط ہے۔ اسلام کسی ترقی کے خلاف نہیں ہے، اسلام صرف اس بات کے خلاف ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔